بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ تیسری اور انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مکمل واقعہ۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ ویڈیو مکمل دیکھنا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملک شام کا ایک یہودی عیسیٰ مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو کہتا، بہت قریب زمانے میں تمہارے درمیان ایسا بچہ پیدا ہوگا، سارے عرب میں اس کے راستے پر چلیں گے، اس کے سامنے دلیل اور پست ہو جائے گی، وہ عجم اور اس کے شہروں کا مالک ہوگا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کا زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے اور وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور ارادوں میں ناکام ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ یہودی اس کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر ان یہودی کے پاس پہنچے۔ ان کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر آواز دی۔ عیسیٰ نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دکھایا اور پھر بولے، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت تھا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رہبر نے یہ بھی کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو باپ کہا دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کی، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے مطابق یہ باتیں سن کر عبد المطلب عیسیٰ سے پوچھا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر تبھی ہوئی تو 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات ایک یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئی سے معلوم کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے لوگ عمر بن نفیل اور عبدل بن حجاس وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا بت اوندھے منہ گر پڑا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس بت کو کھڑا کیا، صحیح کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا اور وہ پھر الٹ گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ اب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسا بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب پر زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیران زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسری نوشیروں کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ نوشیروں کا یہ محل نہایت ہی مضبوط، بڑے بڑے پتھروں اور چونے کی تعمیر سے کیا گیا تھا۔ اس واقعے پر پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلی تھیں۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فرانس کے تمام آتش گھروں کی آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت تمام کے تمام آتش گھروں کی آگ انا فنا بجھ گئی۔ آگ بجھنے والوں میں بہت رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسری کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گھروں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا،
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? काहिन ने खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम इसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरे मामू दे सकते हैं। इसका नाम सिती है। नौशेरों ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाब लाओ। वो गया, सिती से मिला, उसे ये वाक़यात सुनाए। इसने सुनकर कहा, एक ऐसे वाला नबी ज़ाहिर होगा जो अरब और शाम पर छा जाएगा, और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। इसने ये जवाब किसरी को बताया। इस वक़्त तक किसरी ने दूसरे काहिनों से ये भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांचे ये सुनकर कहा, तब फिर अभी वो वक़्त आने में देर है, यानी इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीक़ा किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ़ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ़ करें। मोहम्मद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाएं। इसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अल्लामा साले ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ़ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्द व सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद ज़िक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल लहब की बंदी थी। इनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हें दिनों सोबिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ़ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बस्ती से रवाना हुई। इनके साथ इनके दूध पीते बच्चे और शोहर भी थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों के बाद मक्के में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी, वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इसी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई।